السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وقال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خطبے کے بعد جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ اور مفہوم سمجھنے سے قبل میرے آقا نامدار، مدینے کی تاجدار، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، سارے جہاں کے رحمت للعالمین کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر نظرانہ عقیدت پیش کرے پڑے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیدا فرمایا اور ہمیں مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولنے کا شرف بخشا۔ اور خالق کائنات کا یہ بھی بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وقتاً فوقتاً ہر وہ نعمت سے، ہر وہ دولت سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سرفراز اور مالا مال کر رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ میرا آج کا بڑا ہی اہم اور انتہائی اہم عنوان ہے سوشل میڈیا اور اس کی خرابی۔ یاد رکھیں عزیزان گرامی کہ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں جو فرمایا اور ایک آیت میں کہ وقت کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ آج انسان کو اللہ کے کلام کو سمجھنے کی بے انتہا ضروری ہے، اور پھر حبیب پاک علیہ السلام کے فرامدات کو سننا اور احادیث شریفہ کو سننا اور اس پر عمل کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اب یہ بنیادی چیز ہے کہ ہم اگر اللہ کے کلام کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، حبیب پاک علیہ السلام کے فرمان کو سنیں گے، حبیب پاک علیہ السلام کی کیا احادیث ہے، حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے، اس حدیث کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو یقین جانیں کہ ہم اپنی زندگی کے پہلو کو سمجھ بیٹھیں گے۔ وہ کیا؟ حبیب پاک علیہ السلام نے حدیث میں کیا فرمانا چاہ رہے بندوں کے لیے، مومن بندوں کے لیے، وہ حدیث اگر سنے تو ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ کبھی انسان اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا، اس چیز کو نہیں سمجھ رہا ہے اور اس پر عملی جامہ پہنانے کی بھی کوشش نہیں کر رہا ہے، تو یاد رکھ لیں کہ مسلمان کیا خاک اس دنیا سے کیا لے کر جائے گا دو گز زمین میں۔ پہلے معمول کیا تھا کہ انسان جب آج میرا بیان جو بھی سن رہے ہیں ان ناظرین سنے کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، کہ ہمارے سے پہلے جو دادا پردادا وغیرہ جو بھی ہمارے سے بڑے جو اسلاف گزرے ہیں، جب فون تو نہیں تھا، جب فون تو ہرگز نہیں تھا، فون عام ہوا، پھر طرح طرح کے چیزیں عام ہوئی، ہمارے بچے وہاں پر مصروف ہوئے۔ آج جو بھی لوگ 45 75 85 35 یہ جو بھی ایج کے لوگ ہیں، تو جو عمریں ہیں 35 65 70 75 80 85 یہ جو بھی ایج کے لوگ ہیں،
کبھی ان سے آپ بیٹھ کر پوچھ لیں کہ ان کا بچپنا کس طریقے سے گزرا ہے. ان کے آبا و اجداد، وہ آپ کے بھلے ہی آپ کے رشتے میں دادی لگتے ہو، نانی لگتے ہو، دادا لگتے ہو، بھلے ہی آپ کے ریلیشن میں جو بھی بڑے بزرگ ہستی موجود ہیں، تو ان کا بچپنا کس طریقے سے گزرا ہے تھوڑا پوچھ لیں آپ. کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بچہ اگر رو بھی رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل فون نہیں تھمایا جا رہا. اس بچے کو جھولوں کے ذریعے سے اس کی تربیت ہوتی ہے. اور اس کو جو ہے بعض مائیں ایسی تھیں کہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے، گنگناتے ہوئے بچوں کو لوریاں دیا کرتی تھی. لیکن آج وہ وقت کہاں ہے؟ کون سی ماں اپنے بچے کو جو ہے لوری دے کر سلا رہی ہے، اسلامی لوری دے کر سلا رہی ہے؟ وہ کون سی ماں ہوگی جو بچوں کو حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا سناتے ہوئے بچوں کو سلا رہی ہوگی؟ 99% 100% اپنی مائیں بچوں کو اس طریقے کا عمل نہیں کر رہی ہے. تو بتاؤں میرے عزیزان گرامی کہ بچہ ابھی بلوغیت کی عمر کو نہیں پہنچ رہا ہے، اس کے پاس لاکھوں کا موبائل فون اس کے ہاتھ میں. بچے کو اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ فون میں جو چیزیں آ رہی ہے کیا وہ اچھی ہے، کیا وہ خراب ہے، کیا وہ اس چیز سے ہم کو لینا دینا ہے یا نہیں ہے. اگر میں اس کی یوز کروں گا، اس کا استعمال کروں گا، تو کیا میں اس کو یوز کر ترقی کر رہا ہوں؟ کیا میرا وقت اس میں برباد ہو رہا ہے؟ بچے کو اتنی بھی سمجھ نہیں ہے. تو آج والدین سب سے پہلے اس کے ذمہ دار ہوں گے. میں بڑی ہی سختی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج جتنے بھی سوشل میڈیا پر بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، جو اسلام سے اس کا کچھ 1% بھی لینا دینا نہیں ہے، تو ان ماں باپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. جو اسلاف، جو بڑے ہیں، گھر کے بزرگ ہستیاں ہیں، اگر وہ اس طریقے کا عمل کر رہے ہیں کہ ماں باپ بچے کو موبائل فون دے کر اس کو جہنم میں ڈھکل رہے ہیں. کیوں؟ اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں یہ یوز کروں تو کیا یہ اچھا ہے، اگر میں یہ یوز کروں گا تو یہ میری زندگی میں اس کا کیا فائدہ ہونے والا ہے. بچے کو اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہے. اس وقت اس کے ہاتھ میں کیا تھمایا جا رہا؟ موبائل فون تھمایا جا رہا. تو بتاؤں میرے عزیزان گرامی کہ آج کا نوجوان ان چیزوں میں ملوث ہے، تو وہ کب جو ہے وہ اپنی زندگی میں ترقی کرے گا؟ کب وہ جو ہے اپنی زندگی کو اہمیت دے گا؟ کب وہ ماں باپ کے مقام کو سمجھے گا؟ بچہ ابھی بلوغیت میں پہنچ رہا ہے تو ماں اسے موبائل فون تھما رہی ہے. وہ بچہ ابھی بلوغیت کو پہنچنے والا ہے تو ماں باپ اس کو جو ہے جہنم میں ڈھکل رہے ہیں. وہ ابھی تعلیم پا رہا ہے. کبھی ایجوکیشن آج جتنے بھی ہیں، میں سب کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، ایجوکیشن تعلیم پا رہے ہیں بچے، تو کبھی ان کے ہاتھ میں کبھی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے. ماں باپ اس کو کیا کر دے رہے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو انکمپلیٹ کرنے کے لیے موبائل فون دے رہے ہیں. آپ ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا بچہ اچھا تعلیم پائے، میرے بچے کو میں فلاں اس کو اچھے سے اچھے کوآپریٹ اسکول میں پڑھاؤں، اچھے سے اچھی یونیورسٹی میں اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دوں. اعلیٰ تعلیم دیں، آپ اس کو اسلام کی بھی تعلیم دیں، دنیا اور دین اور دنیا کی تعلیم دیں. لیکن ماں باپ اس کو وہاں پر کچیڑ دے رہے ہیں جہاں پر اس کو ترقی، یعنی کہ اس کے علم کو پانا ہے، وہ علم میں مجھے ترقی کرنا ہے. تو ماں باپ اسے کیا کر رہے ہیں کہ اس کو ہاتھ میں موبائل فون دے رہے ہیں. وہ تعلیم نہیں پا رہا، فون میں مصروف رہ رہا ہے. جو تعلیم کا وقت ہے وہ فون میں گزار رہا ہے. آج کتنے ایسے 100% لوگ جو ہے اس طریقے سے اپنے بچوں کو
گمراہ کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کی تعلیم کو ڈسکنٹینیو کر رہے ہیں اور وہ بچوں کو تعلیم کی طرف متوجہ نہیں کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آج 100% ماں باپ مدرسے میں بچہ پڑھ رہا ہو یا کالج میں تعلیم پا رہا ہو یا بچہ جو ہے یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہو، تو وہ ایگزامز میں فیل ہوتا جا رہا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ اس کو سوشل میڈیا کی طرف متوجہ کروا رہے ہیں۔ وہ موبائل فون دے رہا ہے، موبائل فون دلا دے رہے ہیں، تو بچہ سوشل میڈیا طرح طرح کی چیزوں میں ایکٹیو نظر آ رہا ہے۔ کبھی بچہ ایجوکیشن کی طرف ایکٹیو نہیں ہے، ایگزامز میں اس کا رزلٹ خراب آ رہا ہے، کیوں کہ میرا بچہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے۔ وہ نہیں انہیں سمجھتے ہیں، کیوں کہ بچپن سے ہی ماں باپ کیا کریں، موبائل فون دلائے، اور پھر بچے سے یہ کہتے ہیں کہ میں اتنی محنت سے تمہیں اتنے پیسے کما کر، میں پیسے یہ طرح طرح کے پیسوں میں کما کر تمہاری فیس پے کر رہا ہوں اور تم ناکام ہو رہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ باپ خود، والد خود بچے کو موبائل فون دلا بیٹھے، تو وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے، تو وہ کیسے تعلیم کمپلیٹ کرے گا؟ بھلے ہی وہ دینی تعلیم ہو، بھلے ہی دنیا کی تعلیم ہو، آپ جو مقصد چنے تھے کہ میرا بچہ اچھا اعلیٰ تعلیم پائے، وہ کہاں تعلیم پا رہا ہے؟ فون پر تعلیم پا رہا ہے۔ کبھی ہم نے وہاں پر توجہ دیا ہے؟ نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا، کوئی اور مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پیدا نہیں کیا۔ ہم کو پیدا کیا ہے تو اللہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کبھی وہاں پر ہم نے توجہ دیا ہے؟ نہیں دیا۔ یہاں پر ماں پکار رہی ہے، یہ بڑے سختی سے یہ میرے الفاظ اگر نکلے ہیں تو سن لیں، آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ بچہ فون یوز کر رہا ہے، وہاں ماں حکم دے رہی کہ بچے مجھے فلانے چیز کی ضرورت ہے، لیکن بیٹا اس کو اہمیت نہیں دے رہا ہے۔ ارے جان دے، چھوڑ، یہاں پر مصروف رہیں، گیموں میں مصروف، سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے، گیم کھیلنے میں مصروف ہے، وہ اذان ہو رہی ہے، ماں کے وہ کبھی نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ پھر بچے، ماں باپ کہتے ہیں کہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، میرا بچہ کالج میں صحیح کالج کی تعلیم کو نہیں پا رہا ہے، اساتذہ پر پکارتے ہیں، تو بچے کی کیا خامی ہے؟ تو وہاں پر توجہ دیں، بچہ کیا چیز میں ایکٹیو ہے، وہ چیز میں ایکٹیو ہے جو ماں باپ کو بھی نہیں معلوم ہے، بچے کو معلوم ہے۔ وقت سے پہلے بچہ وہاں پر ملوث ہے، جہاں پر رہنا چاہیے ہے وہاں پر بچہ نہیں ہے، جہاں پر رہنا ہے وہاں پر نہیں رہا، جہاں پر نہیں رہنا ہے وہاں پر بچہ رہ رہا ہے۔ تو سوچو میرا عزیزان گرامی کہ وہ بچہ اور بچی کیسے ایجوکیشن کو کمپلیٹ کریں گے، کہاں پر ان کی تعلیم، سختی سے وہ تعلیم کو پایا جائیں گے۔ میں نے شروع میں یہ الفاظ کہے تھے کہ جو 30، 75، 85 کی جو ایج کے لوگ ہیں وہ ایجوکیشن میں بھی کمپلیٹ ہے، کیوں کہ ان کے ماں باپ نے فون کی طرف متوجہ نہیں دلائی، صرف اسکول کی طرف، مدرسے کی طرف رواں دواں ہوئے۔ آج جتنے علماء کرام جو ضعیف العمر کو پہنچ چکے ہیں، تو ان علماء کرام کی صحبت کو اختیار کرے۔ کبھی آپ کے پاس وقت ہے تو ان اساتذہ سے، ان علماء کرام سے جا کر پوچھیں کہ ان کے ماں باپ نے کیا ان کے ہاتھ میں ایسی چیزیں جو وقت رائے گا ہو رہا ہو، وقت گزر رہا ہو، وقت کی کوئی قدر، کوئی اس کا پاس و لحاظ نہ ہو، تو کیا ویسی چیزیں ان کے بچپنے میں ان کے ماں باپ نے ان کے ہاتھوں میں تھمایا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں تھمایا تھا۔ آج وہ وقت کے مفتیاں ہیں، آج وقت کے مدرسوں میں علماء کرام جو دین کی خدمت میں ہے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ماں باپ نے انہیں اچھی تربیت دی۔ بچہ جب ابھر رہا تھا، ابھی وہ یعنی کہ ایک پھول کی ایک کلی تھی، تو وہاں پر ہی ماں باپ ان کے جہاں پر سختی کی ضرورت ہو تو ان کے ماں باپ نے وہاں پر سختی
استعمال کیا، جہاں پر نرمی کی ضرورت ہو وہاں پر نرمی سے استعمال کیا، حکم دیا، اور جہاں پر پیار ماں باپ اپنے بچوں کو پیار دینا تھا وہاں پر ان بچوں کو پیار دیا۔ آج وقت کے مفتی بنے ہوئے ہیں، علماء میں شامل ان کا نام ہو رہا ہے، کوئی یونیورسٹی کے لیکچرر بنے ہوئے ہیں تو کوئی اپنے اپنے انداز میں کام کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کا بھی نام روشن کر رہے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جو بچپن سے ہی جس کے گھر سے اچھی تربیت ہوئی ہو تو آج وہ مسلمان اپنی ترقی کے راہ پر نکل پڑے ہیں۔ آج کے جتنے بھی یہ نیو جنریشن کے نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، وہ تعلیم کی طرف کمزور ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ نے انہیں موبائل فون دیا ہے۔ سب سے بڑی بنیادی چیز یہی ہے۔ تو میں یہاں پر رک کر اور ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، وہ بہتر اور مناسب بات ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ کے دل کو اگر تکلیف ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کتنے ایسے نوجوان نہیں ہیں، کہ آج کتنے ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کو بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ مالک و مولا مجھے اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کر اے اللہ۔ جب اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے تو کیا اس کی آپ وہ اولاد کی کس طریقے سے تربیت کر رہے ہیں؟ آج ہماری گھر کی مائیں اپنے نوجوان جو دنیا میں جو نیو جنریشن آ رہی ہے دنیا میں، جو مسلمان میں جو معصوم بچے ہیں، جو جن کو کوئی چیز فون کیا چیز ہے اس کو نہیں معلوم ہے، لیکن ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ بچہ رو رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل فون۔ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ آج میں موبائل فون دی ہوں، آج میں موبائل فون دے رہا ہوں، کل کو یہی آپ کا بچہ آپ کو لاتے مار کر گھر کے باہر کرنے والا، آپ کو اذیت پہنچانے والا، آپ کو تکلیف پہنچانے والا، تو کبھی آپ وہاں پر توجہ دیے ہیں؟ نہیں دیے۔ آج کتنے ایسے ماں باپ کی نافرمانیاں نوجوان کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے بچپنے میں اپنے بچوں کو وقت گزاری کے لیے کانا دجال جیسا فون ان کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ تو اس لیے آج نوجوان نہ ماں باپ کے حکم کو اہمیت دے رہا ہے، نہ اساتذہ نہ لیکچررز کے بات کو اہمیت دے رہا ہے۔ تو اس کی بڑی خامی یہی ہے کہ وقت گزاری کے لیے اس کے ہاتھ میں فون آ چکا ہے، وہاں پر ایکٹیو، بے حیائی کی چیزوں میں ہماری نوجوان لڑکیاں مصروف۔ کبھی ہم نے وہ نہیں سوچے کہ سوشل میڈیا کا استعمال اچھے چیزوں میں استعمال کیا جائے، اسلامک ٹاپک پر اس بات کو پھیلایا جائے جہاں پر حبیب پاک علیہ السلام کی ایک سنت ہو، حبیب پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہو، اللہ کے کلام کے مفہوم کی ایک آیت ہو تو میں اس کو آگے بڑھاؤں۔ کبھی ہم نے وہاں پر توجہ دی؟ نہیں دی۔ یہ بات بڑی سختی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اسلامک ٹاپک پر کوئی علماء کرام کا، علماء حق کا ہو، جو مفتیان اعظام کی جو بات ہو، کبھی ہم نے وہاں پر اس بیان کو آگے نہیں پہنچائے۔ کیوں کہ وہ ہمیں وہ بات جو بولنے والے علماء کرام ہیں، مفتیان اعظام ہیں، بڑے بڑے اساتذہ کرام ہیں، علماء نظامیہ ہیں، جو ان چیزوں پر جہاں پر خرابی ہو رہی ہے، ان عنوانات جو بیانات ہیں، وہ بیانات کو اگر عام کرنے کے لیے مسلمان اسلامک ٹاپک پر کوئی بھی مفتیان اکرام ہو، کوئی بھی ہو کہ کون سے بھی طبقے کے علماء کرام ہو، کبھی ہم نے اس بیان کو آگے فارورڈ کیا؟ کبھی ہم نے دوستوں کو بتایا کہ دیکھو یہ علماء کرام نے اس طریقے سے بیان دے گی، یہ چیزیں اس کی خرابی ہے، ہمیں رکنی چاہیے؟ کبھی ہم نے وہاں پر توجہ دی؟ نہیں دی۔ اگر وہی اس کے لیے اگر دوسری چیز ہو، فلم، گانا، یہ ایسی چیزیں ہو تو ہم فی الفور اسے ایسا ایکٹیو کرتے ہیں کہ جیسا فارورڈ کرتے ہیں، اس کو سبسکرائب کرنے، وہ چینلوں کو سبسکرائب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں پر اسلامک ٹاپک پہ اگر کوئی ہے تو 1 2 3 4 گنتی کے جو خراب ہونے والی چیزیں، جو ویڈیو کو دیکھیں ہماری نظریں خراب، ہمارا وقت خراب، ہم گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں، تو ویسی چیزوں کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو کتنا اچھا کام کر رہے ہیں ہم۔
اور پھر یہاں سے ہمارے نیکیاں خراب، یہاں سے نیکیاں نکلتے جا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ترقی نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ میرے کمائی میں برکت نہیں دے رہا، اللہ تعالیٰ میری اولاد کب سدھرے گی، وہ سدھرنے والی نہیں ہے، طرح طرح کی باتیں۔ تم سدھارنا اگر رہتا تو پہلے فون کو دور کرے اور اپنے بچے کو اچھی تربیت دے۔ فون تب دلائیں کہ وہ جو عقل سلیم رکھنے والا ہو، اچھے اور برے کی تمیز اس کو معلوم ہو کہ اگر میں یہ یوز کروں تو یہاں واقعی خراب ہے، اس کا یوز کرنا ہمارے لیے کوئی اہمیت کے معنی نہیں رکھتا، تو آپ وہ بچے کو تب معلوم ہو کہ ارے ہاں یہ خراب ہے، میں اس کو یوز نہیں کر سکتا، کہ اس کو چھوڑو، کہ اس کو معلوم نہیں ہے۔ تو بچہ اگر آج 99%، یہ بھی ایک بات آپ کو تکلیف دہ ہوگی، آج ہمارے مسلم معاشرے میں دیکھ لیا جائے، مسلم طبقوں میں دیکھ لیا جائے، نوجوان بچہ کسی کے قتل کرنے میں مصروف، کسی کو ڈاکہ دہی میں مصروف، کوئی چوریوں میں ملوث، وہ طرح طرح کے کرائم میں مصروف ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے وہاں پر توجہ دیا؟ تو میرا بچہ یہ کرائم میں ملوث ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے وقت گزاری کے لیے موبائل فون دلایا ہے۔ اگر بچے کو شروع سے اچھی تربیت اگر دیں گے تو اس کو فکر ہوگی کہ میرے ماں کی خدمت کروں گا، میں میرے باپ کی خدمت کروں گا، میرے بڑے بھائی کو اہمیت دوں گا، میرے بہن کو اہمیت دوں گا۔ اس کے دل میں ایک جنون پیدا ہوتا ہے کہ میں نہیں کرنی چاہیے، یہ خراب چیز ہے، میں اس کو یوز نہیں کرنی چاہیے، کہ میں نماز ہو تو وہ وقت پر نماز ادا کرے گا، کہ اللہ کا کلام اس کے ہاتھوں میں تھمے رہے گا، حبیب پاک علیہ السلام پر درود پڑھتا رہے گا، حبیب پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی زبان پر سجا رہے گا، اور ایسے کاموں کو ترجیح دے گا جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہو، اور ایسے کاموں سے دور رہے گا کہ جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہو۔ بچپن سے اس کی تربیت اگر اس طریقے سے ہوتی ہو تو وہ ماں باپ کو کبھی اذیت نہیں پہنچائے گا۔ اور بچپن سے اگر ماں باپ اس کو وقت گزاری کے لیے طرح طرح کی چیزوں میں ملوث کر رہے ہیں تو وہ ماں باپ یاد رکھے، وہ وقت قریب ہے کہ وہ ماں باپ اپنے بچے کے طرف سے خون کے آنسو رونے والے ہیں۔ اللہ اکبر! ہم ایسے اپنے بچوں کو ایسی ہرگز تربیت نہ دیں جس سے آپ کا نقصان ہو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہو، اور ایسے کاموں کی طرف توجہ دیں کہ جہاں پر اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہو۔ تو آج جتنے بھی نوجوان جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اسکول کے ہو، کالجز کے ہو، مدرسے کے بچے ہو، آج فونوں میں گیم کی طرف متوجہ ہیں۔ پب جی وغیرہ یہ گیموں کے نام اور بھی ہیں، ایکس وائی زیڈ جو بھی گیمیں ہیں وہ گیم میں مصروف ہے۔ یہاں ماں تکلیف میں ہے، ماں بیمار ہے، بچے سے کہہ رہی ہے کہ بیٹے مجھے گولی کی ضرورت ہے، میڈیکل سے تو تھوڑا لا دو، بچہ نہیں سن رہا، گیم میں مصروف۔ اور پھر باپ تکلیف میں ہے کہ باپ کو ضرورت ہے کہ میرے بچے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، لیکن بچہ نہیں سن رہا۔ ابھی بچہ کب ہے؟ 10th میں، SSC میں ہے۔ اس بچے کا یہ حال ہے کہ وہ جا نہیں رہا، ارے پکارتے رہتے چھوڑو، کیا ہے۔ یہ حال ہمارے نوجوان بچوں کا ہے۔ وہ تو چھوڑ دو، گھر کا یہ معمول رہا، اور گھر پہ کون آ رہا ہے، کوئی مہمان ہے تو اس کی مہمان نوازی کرنے کا اس کے پاس کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، کہ پڑوسی آ رہے ہیں کہ وہ گیم میں مصروف ہے، کسی کو سلام نہیں، دعا نہیں، سب فونوں میں مصروف، وہ سوشل میڈیا کی خرابیوں میں مصروف ہیں، سوشل میڈیا پر ایکٹیو نظر آتے ہیں، لیکن جہاں پر ایکٹیو ہونا ہے وہاں پر ایکٹیو نہیں ہوتے۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر کہاں پر عمل ہو رہا ہے، وہ کبھی توجہ نہیں دے رہے ہیں، وہاں پر توجہ نہیں دے رہے جہاں پر توجہ کی ضرورت ہے۔ تو آج بچہ فونوں میں، گیموں میں مصروف، کہ ماں باپ پکار رہے ہیں تو اس کی کوئی اہمیت کا حامل نہیں، لیکن اس کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے اس کی اہمیت، اور پھر جو اس میں یوز کر رہا ہے گیم، اس کی اہمیت۔ یہاں پر ایک پوائنٹ بھی نوٹڈ۔ پھر رہی دوسری بات، یہاں پر سب سے پہلے ماں باپ پکار رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہاں پر بھی توجہ نہیں، لیکن اللہ پکار رہا ہے کہ آ میرے بندے،
حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، نمازوں کا وقت ہو رہا ہے، لیکن بچہ بھی وہاں پر بھی ایکٹیو نہیں ہے. اللہ اکبر. تو کتنی بڑی خرابی ہوگی مسلمان طبقہ، مسلمان نوجوان طبقہ اور آنے والی نیو جنریشن، بچے ہو کہ بچیاں ہو، تو ان کا حال کیا ہوگا. اللہ اکبر. اللہ ان لوگوں کا محافظ ہے جو اس طرح ان چیزوں میں ملوث ہیں. تو لہٰذا والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو بچے ابھی نونہال ہیں، جب جو کم عمری میں ہیں، تو ہم ہمارے بچوں کو وہاں پر توجہ نہ دیں جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہو. ہم ایسی چیزوں میں ملوث رہیں. اور ایک بات بڑی انتہائی اہم، آج نوجوان بچے، آج جو بچیاں ہیں، بچپن سے ان کو لباس کس طریقے سے پہنایا جا رہا ہے. فرنگیوں کا لباس پہنایا جا رہا ہے. ارے بچی ابھی چھوٹی ہے نا، جینز ٹی شرٹ جو شرعی اسلام میں، شریعت میں جسے اس کا کچھ لینا دینا نہیں، ویسے لباس پہنا رہے ہیں. اور بچی بڑی ہو کر کہے گی وہ بے حیائی کی قوم میں ملوث کیسے نہیں رہے گی. بچپن سے ہی ہم اسے تنگ لباس پہنا رہے ہیں، والدین ماں باپ اسے پہنا رہے ہیں، تنگ لباس پہنا رہے ہیں کہ بڑی جب بچی نوجوان ہوتی ہے تو تبھی بھی وہی لباس کو اختیار کرے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ چل رہا ہے. تم چلا رہے ہیں، چل نہیں رہا. اللہ پکڑ کر تم کو پوچھنے والا، بروز محشر اللہ آپ سے سوال کرے گا، تو تب کیا جواب دو گے میرے عزیزان گرامی. اللہ آپ کو پکڑے گا، آپ سے پوچھ ہوگی کہ کیا بتاؤ تو صحیح. اور پھر قرآن میں خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بروز جب جہنم میں ڈالا جائے گا، کہ ہم جب جہنم میں اس طریقے کا اگر کام کریں گے جسے وقت گزاری کا کام ہو، بے حیائی کے کاموں میں ہمارے بچوں کو ہم ملوث کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ وقت گزاری کا ہے، تو جیسے یہ خراب چیزوں کو ہم یوز کر رہے ہیں، تو بروز محشر جب ہمارا ٹھکانہ جہنم میں چلا جائے، اگر کچھ ایسے اس پہ کام کی ہو جائے جس سے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہو، اگر جب ہمارا انتقال کر جائیں گے تو جب ہمارا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، تو وہ جہنمی لوگ کہنے لگیں گے کہ اے مالک مولا، ہمیں پھر سے وقت دے کہ ہم نیک کاموں کی طرف پھر سے ہم دنیا میں جانا چاہتے ہیں، اور نیک کام کر کر ہم اچھے انداز میں تیری بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بندے میں نے تجھے وقت دیا تھا، تو عمل نہیں کیا ہے، تو لہٰذا تیرا ٹھکانہ ہی جہنم ہے اور تو ظالموں میں شمار ہو جائے گا. اللہ اکبر. سوچو میرے عزیزان گرامی کہ جہاں پر ہم ایسے کام کریں، اگر نوجوان بچے میرا بیان اگر سن رہے، بچے بچیاں سن رہے ہیں، تو جہاں پر آپ جو چیزیں جو خراب ہیں اس کی طرف متوجہ نہ ہو، اور پھر ایسے کاموں کی طرف ملوث ہو جو ماں باپ آپ کے لیے کتنی محنتیں مشقتیں کر آپ کو علم کی طرف، تعلیم کی طرف متوجہ کروا رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. آپ وہاں پر تعلیم کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور پھر آپ اعلیٰ سے اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کر لیں، آپ گریجویٹ بن جائیں، آپ پھر دین اور دنیا کی تعلیم سے سرفراز ہو. اس کے بعد میں ان چیزوں کی طرف آئیں. جو اچھی چیز ہے آپ اس کو لیں، خراب چیز ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے، چھوڑے اس کو دور رکھ دیں. اور پھر یہاں پر توجہ کی ضرورت ہے. آج جتنے بھی ماں باپ جو وقت گزاری ہے، تو اب بچے ان کو فون کی طرف متوجہ کروا رہے ہیں، تو ان سے، اور پھر فون تو آپ پہلے بنیادی چیز ہے، فون تو دلا رہے ہیں، اور پھر اس میں وہ بچہ طرح طرح کی سوشل میڈیاؤں میں استعمال کر رہا ہے، فیس بک، انسٹاگرام، جہاں پر وہ وقت کو گزار رہا ہے. آپ جو وقت گزر گیا تو پھر وہ دوبارہ وقت نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا. آپ جو مقصد سوچے تھے کہ وہ مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ میری بات جتنوں تک میں نے آج کے جو موضوع میں سوشل میڈیا اور اس کی خرابیاں جو لیا ہوں، تو یہی وجہ ہے کہ بچہ آپ کا ایجوکیشن میں انکمپلیٹ ہے تو وہ فون کی خرابی ہے. آپ جو بچے کو جو ایجوکیشن جس فیلڈ میں اتارنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے بچے کو وہ فیلڈ میں کمپلیٹ نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ فون ہے. اور پھر بے حیائی کے چیزوں میں ہمارے نوجوان بچیاں ملوث ہیں، فیس بک، انسٹاگرام، طرح طرح کے ایپوں پر ملوث ہیں. کبھی ہم نے احادیث شریفہ کو کبھی ہم نے لائک اور شیئر نہیں کیا.
اور یہ خراب چیزوں میں جہاں پر بے حیائی کی چیزیں، بے حیائی فحش ویڈیو وغیرہ طرح طرح کی ویڈیو آ رہے ہیں، تو جو اسلام سے جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ویسے چیزوں کو ہم لائک اور شیئر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں چاہیے کہ ان کے طرف توجہ دیں، ایسی چیزوں سے جہاں پر آپ کا وقت صرف ہو رہا ہو تو ہمیں چاہیے کہ وہاں پر اس وقت کو غنیمت جانے، وہ وقت میں اگر آپ کو یوز کرنا ہے، آپ کا جو کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے، وہ خالی وقت گزاری ہو رہی ہے، تو لہٰذا آپ اس کے بدلے یہ طرح طرح کی سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنے کے بجائے آپ اپنی ماں کا حال پوچھیں، باپ کا حال پوچھیں، اللہ کے کلام کو ہاتھ میں تھامے رکھیں، حبیب پاک علیہ السلام کی سنتوں کو سنیں اور اپنے بچوں کو سنائیں، اور بچہ ہے تو اس پر سنیں، نوجوان بچہ ہے تو وہ حدیث کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو بچیاں فون سوشل میڈیا پر یوز کر رہی ہے تو ایسے خدارہ ایسے کاموں سے گریز کریں جس سے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہو، اور اس چیز سے اچھی چیز کو لیں اور بری چیزوں کو دور کر دیں، جسے اسلام سے اور جس آپ کا کچھ لینا دینا نہیں ہو، تو ایسے ویڈیو سے، ایسے چیزوں سے ہم بالکل گریز کریں، اور پھر یقین جانیں کہ اللہ توکلت علی اللہ، اللہ آپ کی زندگی میں خوب ترقی دینے والا۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے کاموں سے ہم محفوظ رہیں، معمون رہیں، اور پھر ایسے کاموں کی طرف متوجہ ہو۔ آپ اعلیٰ تعلیم کی طرف سوچ رکھ رہے ہیں کہ میں US کینیڈا پر جا کر اچھے سے اچھی تعلیم پاؤں گا، جائیں آپ، طرح طرح کی دنیا کی جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن فون کو دور رکھیں، جتنا یوز کرنا ہے، جہاں پر آپ کو جو کام کی چیز ہے، آپ کے کام کی چیز ہے، اسے لیں، پھر باقی چیزوں کو سائیڈ میں رکھیں، اس کے طرف متوجہ نہ ہو۔ آپ کے علم کی ریلیٹڈ ہے، تعلیم کے ریلیٹڈ ہے تو آپ اسے ایکسیپٹ کریں، دوسری چیزیں ہیں تو ہرگز اسے ایکسیپٹ نہ کریں، اور ویسی چیزوں سے بالکل دور رہیں جس سے اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں، آپ گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں، تو ایسی چیزوں سے بالکل دور رہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو اس آج کے عنوان میں جو بھی چیز بولی گئی ہے، مالک و مولا، ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام کو، والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی کہ اے اللہ ہم تمام کو، ہمارے بچوں اور بچیوں کو ایسی چیزوں سے محفوظ و معمون فرما جس سے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہو، اور ہم تمام کی زندگیوں میں خوب ترقی عطا فرما مالک و مولا۔ ہم تمام مسلم نوجوان بچے بچیوں کو ایسے کاموں سے محفوظ و معمون فرما جہاں پر بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان برے چیزوں سے محفوظ و معمون فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو تیرے حبیب پاک علیہ السلام کی بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام کو آج کے لیے ہمیں اور ہماری ٹیم کو اجازت دیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ نئے عنوان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔